قرآن کریم میں یہ مضمون کتنی دفعہ بیان ہوا، لا تزر ہو واضرتم وزر اخری، کہ ایک جان کسی دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی. لیکن بعض دفعہ بیان کرنے والے یہ کہتے ہیں کہ 100 سال پہلے یا 50 سال پہلے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی وہاں مخالفت کی یا فلاں کو عذاب پہنچایا، اور اب تک کنٹینیوسلی یہ اسی کا عذاب ہے. تو ہم بہت قریب آ جاتے ہیں مسئلہ کفارہ کے اس طرح بیان کرنے میں. نہیں، جو بیان کرنے اس طرح بیان کرنے میں ممکن ہے آپ قریب آ جائیں، مگر اگر صحیح بیان کریں گے تو قریب آ ہی نہیں سکتے. جی وہی میں بات یہ ہے کہ کسی قوم کو اس کے ایسے جرم کی سزا نہیں دی جاتی جو اس کے ماں باپ نے کیا ہو، سوائے اس کے کہ وہ جرم کرنے کا رجحان اور اس کی عادتیں ان کے اندر پیوستہ ہوں اور نہ تبدیل ہوں. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، یہ دونوں طرف چلتا ہے. ایک جگہ نعمت کے مضمون سے بھی خدا نے باندھا ہے اس کو، جس کا مطلب ہے کوئی نعمت خدا دے کر واپس نہیں لیتا جب تک قوم اپنی حالت خود تبدیل نہ کرے. دوسری جگہ کھلا چھوڑا ہے اس کو، جس کا معنی یہ ہے کہ کوئی قوم جب تک اپنے ظلم کی حالت کو نہیں بدلے گی اس وقت تک خدا اس کو نہیں بدلے گا. تو شروع ہوتا ہے اس وقت ظلم کا بدلہ عذاب کی صورت میں، میرا مطلب ہے اس وقت شروع ہوتا ہے جبکہ کوئی خدا کی طرف سے نذیر آیا ہوا ہو اور کوئی قوم اپنے ظلم اور تعدی میں اس سے ٹکر لے. اب یہود پہلے بھی تو ظالم تھے، مگر جب مسیح کے مقابل پر اٹھے ہیں تو نسل بعد نسل پھر ان کو سزا ملی ہے. پہلے لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے نہیں، ان لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے جنہوں نے اپنے پرانوں کے کا حال دیکھ کر عبرت حاصل نہ کی اور ظلم اور تعدی میں اور سخت دلی میں اسی طرح قائم رہے جیسے پہلے ہوتے تھے. تو جو سلسلہ سزا کا شروع ہو جاتا ہے وہ رسول کے انکار کے وقت ہوتا ہے، ختم اس وقت ہوگا جب یہ اپنی حالت بدلیں گے. لا تزر والا مضمون تو یہاں اطلاق ہی نہیں پا رہا، یا پاتا ہے تو بالکل صاف کھلا انصاف کے معنی میں پاتا ہے. سمجھے؟